اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی، تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ توکل کرو، میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں. کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں. زمین میں نے کتنی اسپیس رکھی، کتنی خوراک رکھی، سب مجھے پتا ہے. اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا، وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. ایجادات ہوتی رہی. اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا، پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے. آبادی بڑھ گئی، ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئی. وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا. کیا خیال ہے؟ ٹھنگ ہڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنی آمدن، اتنے خرچے، اتنے بچے، اتنے بیگم، اتنے فلانا، اتنا ڈمکانا، اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا. یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا اسی کا حاصل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. او بھائی تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو، تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں، آپ خوشی میں ہوگے ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں. جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی. لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، بے فکر رہے، تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا. یا میں تیرا ابا ہوں، فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ، پھر آپ ٹینشن فری. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا. اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں. ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے. بہت نالائق ہے نا، نہیں سن رہے بیان، پھر ان کو ہم جو مرضی بولے ان کو. اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہا ہے تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو سن رہا ہے. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کیا نکلے؟ آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں. اب آپ ٹینشن فری. اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. بذکری ابا یطمئن قلبی، یوں کہو گے آپ. بذکری ابی، عربی میں کہیں گے بذکری ابی، اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو. بذکری ابا یطمئن قلبی، مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون. اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں
کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن, یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل, تو بھائی اللہ ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے, ہم بیٹھے ہوئے, وہاں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے. او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار, روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا. لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں, او یار میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں, کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے, وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے بھائی. اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے, اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی, یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ایک فی کس اتنے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا, تو دنیا کیا ہو جائے گی, برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا, پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا. وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں, ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد, زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ نوٹس لے, ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے, نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ دو بچے دو ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے, کنٹرول, جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے, یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا کام ہے. تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے. تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا, تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو. بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دی, دونوں ٹھیک ہیں. کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے. ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, صحیح مسلم کی حدیث, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو, مطلب کیا تھا بھائی کتے زیادہ ہو گئے, تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو. جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کے کنٹرول کرنے کا, شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا, جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی, وہاں اللہ نے نظام بنایا, شیر بھی پیدا کیا, وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں ایک آدھ, تو نسل کیا رہتی ہے کنٹرول میں. خرگوش اتنی اسپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں, اتنی اسپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے, اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے. آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے. ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے, خرگوش بھی ہونے چاہیے. وہ خرگوش اتنے پھیلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے. حکومت مارتے مارتے تھک گئی, نہیں مر رہے تھے, پھر بڑھ جاتے. بالآخر کوئی ایسی میڈیسن, ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو, پوری نسل ختم کی انہوں نے. پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں, ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی, اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے. یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے. ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے, اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, توکل اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو.
مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے. اور ہم لبرل ہو گئے ہیں, ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے, ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے, کیوں پیدا اتنے ہو رہے ہیں, اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے. اب مچھلی ایک ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے. ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے ہیں جتنی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں. ہزاروں انڈے دے گی, کیا کرتی ہے؟ انڈے دیتے ہی پہلے اپنے انڈے خود کھائے گی, پھر جب اس سے بچے نکلتے ہیں نا اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے, کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پھیلے گی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی. ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی, اتنی اسپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, وہ گولڈن فش تھی نا, ایک دن اس نے اتنے بچے دیے, اتنے بچے سب کھا گئی. تو چند ایک بچے ہم بچا سکے, اتنی اسپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے نا, تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے, فوراً بچوں سے کیا کر دو الگ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور جن جانوروں کی نسل بہت اسپیڈ سے نہیں بڑھتی, ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں. تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے انسان کے بھی تابع بنا دیا, کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو, دخل اندازی کر سکتے ہو, نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی. تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, کراس بریڈنگ کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے, ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے, اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے. نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے, لیکن یہ کہہ کے مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے, اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے, مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ. اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا, اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھلی کی طرف. نتیجہ کیا نکلے گا, مارکیٹ میں فارمی مچھلی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھلی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی, تو یہ فارمی مچھلی نے آگے کمی پوری کی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے.